اس بار ایران جانے کا احساس ہمیشہ سے بہت مختلف تھا۔ مشہد میں شہید رہبر کے آخری تشییع جنازے سے ایک روز پہلے میں وہاں پہنچ چکا تھا۔ ایئرپورٹ سے بازار امام رضا علیہ السلام تک بذریعہ گاڑی پہنچا ہوٹل تک سفر پیدل ہی ممکن تھا۔ بازار امام رضا کے چوک فلکہ آپ سے شاہراہ امام رضا تک کی جو گلیوں سے چلتا ہوا میں ہوٹل پہنچا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ شہید رہبر کے استقبال کے لیے ہزاروں افراد تیاری کر رہے تھے۔ کوئی بائک پر شہید رہبر کی تصویر لگا رہا تھا اور کوئی اپنی دکان کو شہید رہبر کی تصویروں سے سجا رہا تھا۔ اہل مشہد پہلی اور آخری بار شہید خامنہئی کا ایسے منفرد انداز میں استقبال کرنے کا انتظار کر رہے تھے جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ 100 سال پہلے جب آیت اللہ خامنہئی کے والد آیت اللہ جواد مشہد پہنچے تھے تو اہل مشہد نے کہا تھا خامنہئی کے سادات کو مشہد میں خوش آمدید کہتے ہیں، یعنی خامنہ شہر کے رہنے والے سید آیت اللہ جواد کو مشہد میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اب صدائیں کچھ یوں تھیں، کربلا کے زائر کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب شہید رہبر کا جسد مبارک مشہد کے ہاشمی نژاد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچا تو ایئر ٹریفک کنٹرولر کی جانب سے اعلان کیا گیا، اے کربلا کے شہید زائر خوش آمدید۔ مشہد تمہاری اس طرح آمد کا عادی نہیں تھا۔ شہید خامنہئی جب طبیعت میں کچھ اداسی محسوس کرتے تھے تو تہران سے مشہد آ جایا کرتے تھے۔ اس بار آپ کی آمد تو تھی لیکن واپسی نہیں تھی۔ شہید سید علی خامنہئی امام رضا علیہ السلام کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سونے آ رہے تھے۔ ایران کے شہر مشہد المقدس میں امام رضا علیہ السلام کے روضہ سے چند گلیوں کے فاصلے پر محلہ سرشور کی گلی نمبر 27 گھر نمبر 14 میں زندگی کا آغاز کرنے والے سید علی حسینی خامنہئی اب امام رضا علیہ السلام کی آغوش میں آسودہ خاک ہونے کو کربلا سے مشہد ایسی شان سے آ رہے تھے جس پر تا قیامت بہادر افراد اور اقوام فخر کرتی رہیں گی۔ تشییع جنازے کا وقت صبح 6 بجے سے تبدیل کر کے دوپہر 2 بجے کیا گیا تھا۔ نیشا پور کے قریب امریکی سٹرائکس میں ریلوے ٹریکس کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ تہران سے آنے والے ہزاروں افراد مشہد میں جلوس جنازہ میں شرکت سے محروم ہو سکتے تھے، اس لیے جنازے کا جو وقت ہے اس کو بڑھایا گیا۔ نجف و کربلا میں بھی شہید رہبر کا تاریخی استقبال ہوا تھا۔ ایسا استقبال ہوا تھا کہ دنیا حیران رہ گئی تھی، اہل عراق خود حیران رہ گئے، ایسا شاندار استقبال تھا۔ اب آپ کو بتاؤں کہ مشہد میں کیا چل رہا تھا۔ مشہد میں ایک رات پہلے ہی سے ملک بھر سے آنے والے لاکھوں سوگوار صبح سویرے ہی حرم رضوی کی طرف جانے والے شاہراہوں پر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مرد، خواتین، نوجوان، بزرگ سب اپنے محبوب رہبر کی آخری زیارت کے منتظر تھے۔ 9 جولائی کی صبح شدید گرمی کے باوجود راستوں میں پانی کی سبیلیں، چھڑکاؤ کرنے والی مشینیں اور طبی امداد کے مراکز قائم کر دیے گئے تھے تاکہ شرکا کو گرمی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ مصنوعی بارش سے بھی گرمی کا زور کچھ کم ہوا تھا۔ میدان شہداء سے امام رضا اسٹریٹ تک سرخ اور سیاہ پرچموں کا سمندر دکھائی دے رہا تھا۔ مختلف شہروں سے آنے والے عزادار سڑکوں کے کنارے آرام کرتے نظر آ رہے تھے۔ دوپہر قریب آتے ہی باب الجواد، خسروی اسٹریٹ اور امام رضا اسٹریٹ پر لوگوں کا ہجوم مسلسل بڑھتا گیا۔ ہزاروں افراد ہاتھوں میں شہید رہبر کی تصاویر، تعزیتی بینرز اور مزاحمتی نعرے لکھے ہوئے پلے کارڈز اٹھائے سڑکوں پر بیٹھے تشییع جلوس کے منتظر تھے۔ شہید رہبر کے تشییع جنازے کے دوران عوامی مطالبہ صرف ایک ہی تھا کہ دشمنوں کو انجام تک پہنچایا جائے۔ 130 دنوں سے اہل ایران اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ مشہد المقدس میں شاہراہ رضا پر طویل جلوس جنازہ میں 20 افراد نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور دیواروں پر آویزہ بینر پر ایک ہی تحریر درج تھی کہ ٹرمپ کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ایسا جلد ہونے والا ہے۔ صبح 11:20 پر حرم رضوی کے لاؤڈ سپیکروں سے اعلان ہوا کہ شہید رہبر اور ان کے اہل خانہ کے
اجساد کو لے جانے والا طیارہ شہید ہاشمی نژاد ہوائی اڈے پر اتر چکا ہے۔ اعلان کے ساتھ ہی حرم اور اطراف کی سڑکوں پر اللہ اکبر کے نعروں کی گونج بلند ہوئی، جبکہ ہزاروں عزادار اشک بار ہو گئے۔ جلوس میں عراق، ترکی، پاکستان اور لبنانی پرچم نمایاں تھے۔ پاکستان سے بھی عزاداروں کا ایک بڑا قافلہ اس میں شریک تھا۔ ان شرکا کا کہنا تھا کہ شہید رہبر صرف ایران کے رہبر نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے رہنما تھے۔ میں نے دیکھا کہ جلوس میں آپ کے شہید بچوں کے والدین بھی سڑک کے کنارے پر کھڑے ہیں، جن سے پاکستانی اور دیگر ممالک سے آنے والے افراد جو ہیں وہ تعزیت کر رہے تھے۔ یہ مناظر بہت دردناک تھے۔ شاہراہ امام رضا کے اطراف واقع ہوٹلوں کی چھتیں، بالکونیاں ملکی اور غیر ملکی صحافیوں اور زائرین سے بھری ہوئی تھیں، جو اس تاریخی منظر کو اپنے کیمروں میں محفوظ کر رہے تھے۔ انگلینڈ سے آئے میرے ایک دوست نے بتایا کہ ایک زائر اس تاریخی تشریح میں شرکت کے لیے میں یہاں پہنچا ہوں، یعنی مشہد میں وہ صرف اس جنازے میں ایک دن کے لیے شرکت کے لیے آیا تھا۔ راستے میں اس نے یہ بتایا کہ تہران سے جو ٹرین آ رہی تھی وہ 8 گھنٹے اس لیے لیٹ ہوئی کہ اس پہ امریکیوں نے سٹرائکس کی تھی۔ یہ صرف ایک فرد نہیں بلکہ دنیا کے کئی ممالک سے، ترکی سے بھی کئی لوگ فردن آئے ہوئے تھے جو اکیلے اس عظیم و شان جلوس میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ دوپہر تقریباً 2 بجے شہید رہبر کا جسد مبارک لے جانے والی گاڑی میدان شہداء میں داخل ہوئی اور رسمی تشییع جلوس کا آغاز ہو گیا۔ لاکھوں افراد ایک آواز میں نعرہ لگا رہے تھے، اے فرزند فاطمہ، ہم آپ کے منتظر ہیں، اے کربلا کے زائر، خوش آمدید۔ لاکھوں عقیدت مندوں کے لیے یہ منظر بہت تکلیف دہ اور کربناک تھا۔ مشہد، تہران ہو یا قم، عقیدت مند انتظار کرتے تھے کہ رہبر معظم سٹیج پر نمودار ہوں گے، ان کی زیارت کریں گے، یاران امام خوش آمد کی شعار بلند کریں گے، لیکن اب منظر بدل چکا ہے۔ شہید رہبر کا جسد مبارک اپنے اہل خانہ کے ساتھ مشہد کی تاریخی شاہراہ امام رضا پر رواں دواں تھا، اور ہر زائر اشک بار آنکھوں سے اپنے محبوب قائد کا پرتپاک استقبال کر رہا تھا۔ جلوس جنازہ جہاں سے بھی گزرتا، خواتین، بچے، مرد، بزرگ گریا کرتے۔ کئی خواتین جو گرم موسم کے باعث ابھی تک کئی گھنٹوں سے صبر و تحمل سے شہداء کے اجساد کا انتظار کر رہی تھیں، جو ہی وہ قافلہ نزدیک پہنچتا گریے کی آواز بلند ہوتی۔ بالخصوص خواتین کی ایک بڑی تعداد ہوش کھو بیٹھی۔ ہلال احمر کے رضاکار انہیں فوری طور پر طبی امداد پہنچاتے رہے۔ یہ میری زندگی کے ناقابل یقین لمحات تھے۔ کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ رہبر کو ایسے تابوت میں ابد نیند سوئے ہوئے دیکھیں گے۔ کاش آنکھوں نے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران اور عراق میں جلوس جنازہ میں 4 کروڑ افراد شریک تھے۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد شدید ازدحام کے باعث جلوس کا راستہ تبدیل کرنا پڑ گیا، اور بعد ازاں جسد مبارک کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے حرم رضوی میں منتقل کیا، اور جہاں پر انتظامیہ نے معذرت بھی کی کہ ہم اس کو عوام سے نہیں گزار پائے کیونکہ ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی۔ شام تک لاکھوں ہزار حرم کے اطراف میں موجود رہے۔ ہر صحن میں 9 صحن ہیں، ہر صحن میں ہزاروں افراد موجود تھے، اور نماز مغرب کے بعد نماز جنازہ میں شرکت کے لیے مختلف راستوں سے حرم میں زائرین داخل ہوئے۔ نماز مغرب و عشاء کے بعد لاکھوں زائرین منظم صفوں میں نماز جلوس کے منتظر تھے۔ رات 9:45 پر شہید رہبر کے بڑے فرزند آیت اللہ سید مصطفیٰ خامنہئی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کے بعد اہل خانہ نے آخری وداع کیا، اور پھر خدام نے، امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کے جو خدام ہیں ان کی بڑی تعداد نے آپ کے جسد مبارک کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور روضہ امام رضا علیہ السلام کی گرد طواف کروایا۔ اس کے بعد شہید رہبر، ان کی 14 ماہ کی نواسی زہرا محمدی، گلپیگانی اور دیگر شہداء کے اجساد کو ایک کے بعد دیگر روضہ منور میں داخل کیا گیا۔ شہید رہبر کو صحن امام رضا کے ساتھ بالکل ہی پہلے قبر آتی ہے ایران کے سابق صدر جو شہید ہو گئے تھے آیت اللہ رئیسی، ان کے ساتھ بالکل ایک رواق ہے، رواق دار ذکر
ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو ایران کے آرمی چیف تھے وہاں بیٹھ کے ذکر کرتے تھے. وہاں پہ بالکل ساتھ ہی وہاں پہ شہید رہبر آیت اللہ خامنئی کو سپرد خاک کیا گیا. 14 ماہ کی جو ان کی ننھی زہرا ہے ان کا الگ سنگ مزاج شہید رہبر کے ساتھ بالکل نظر آتا ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ دل سوز ہے. یہ معصوم کلی کسی الگ قبر میں نہیں ہے بلکہ اپنے شہید نانا آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی کے ساتھ اسی مزار میں آسودہ خاک ہے. جس ننھی زہرا نے دنیا میں اپنے شہید نانا کی زندگی کو مسکراہٹوں سے بھر دیا تھا، وہی آج ہمیشہ کے لیے انہی کی آغوش میں خاک میں سپ رہی ہے. شہید رہبر آیت العظمیٰ سید علی خامنئی کا جسم مبارک ایک ہفتے تک ایران اور عراق میں منعقد ہونے والی الوداعی تقریبات اور عظیم و شان تشییع مراسم کے بعد بالآخر 10 جولائی کی صبح بروز جمعہ مشہد المقدس میں روضہ امام رضا علیہ السلام کے جوار میں سپرد خاک کیا گیا. مشہد المقدس میں 8 دن تک ان کی سال ثواب کے لیے ان کی یاد میں مجالس ہوتی رہیں. میں مشہد المقدس میں تقریباً 8 دن رہا. شب و روز 2 بار ان کے مرکز پہ حاضری کا شرف حاصل ہوتا رہا. رہبر کو ابدی نیند سوتے دیکھ کر دل مٹھی میں آ جاتا ہے. طلسماتی شخصیت اور اپنے محبوب رہنما کے تشییع جنازے میں شرکت کی یہ وداع کہنا بہت مشکل مرحلہ تھا. اگرچہ یہ سب مناظر میری آنکھوں کے سامنے تھے لیکن دل اب بھی نہیں مانتا کہ شہید رہبر ہمارے درمیان موجود نہیں رہے. الوداع کربلا کے زائر، الوداع امام رضا علیہ السلام کے خاتم.